صحارا کی بدلتی ریت نے جانوروں، انسانوں اور پورے شہروں کو کئی سالوں سے نگل لیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے اور جو لوگ اس کے نہ ختم ہونے والے ریتیلے میدانوں میں کھو جاتے ہیں وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آتے۔ اینشینٹ ورلڈ میں کئی ایسی پاورز تھیں جنہیں اس نے نگل لیا تھا۔ آج ماڈرن ورلڈ کی جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ ریسرچرز نے لاتعداد ایسی مسٹریز کو تلاش کیا ہے جو صحارا نے پچھلے کئی سالوں سے ہم سے چھپائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ لیبیا کے گارامنٹس ایریا میں آئل انڈسٹریز نے آئل کی تلاش میں اس علاقے کے بہترین نقشے تیار کیے جس سے آئل کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور ان میپس کو بنانے کے لیے سب سے اہم ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کا سہارا لیا گیا۔ 2010 کا یہ وقت تھا جب سیٹلائٹ نے ایسی چیز دکھا دی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس سیٹلائٹ میں دیکھا گیا کہ دور دراز تک ریت سے بھرے اس صحرا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جس پر کسی زمانے میں 100 قلعے یعنی فورٹ کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ گارامنٹس کمیونٹی نے تعمیر کیے تھے۔ گارامنٹس کمیونٹی تقریباً دوسری صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ ناقابل یقین حد تک خشک تھا۔ اپنی زمین کاشت کرنے کے لیے انہوں نے زمین کے اندر چینلز بنائے جو قدیم آبی ذخائر سے پانی فراہم کرتے تھے۔ جب پانی کا یہ ذریعہ ناکام ہو گیا تو کھیت خشک ہو گئے اور صحارا قلعوں اور دیہاتوں کے ان بچے کھچے نشانات پر چھا گیا۔ صحرا میں جہاں بھی پانی ملے گا وہاں زندگی لپٹی ہوئی ملے گی، یعنی شہر اور بستیاں وہیں کھڑی کی جاتی تھی جہاں پانی موجود ہوتا تھا۔ 6000 سال سے 9000 سال پہلے ایجپٹ میں ایک کمیونٹی جو نبتا پلایا کے قریب رہتے تھے، یہ علاقے سالانہ سیلاب کا شکار بنتے تھے۔ جس کے پانی سے ایک جھیل بن جایا کرتی تھی تو نوبستان کے قبائل اپنے جانوروں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے لیے وہاں لے جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ وہاں نہ صرف زندہ رہے بلکہ انہوں نے قربانی کا کلچر بھی تیار کیا جس میں جانوروں کو کاٹ کر دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن مسٹری یہ نہیں ہے کہ جانوروں کو کاٹا جاتا تھا۔ مسٹری یہ ہے کہ ٹھیک اسی جگہ جہاں نبتا کے لوگ رہتے تھے وہیں پر آج سے 6000 سال پرانا پتھروں سے بنا ایک دائرہ نظر آیا۔ یقیناً یہ ماڈرن دور کے کسی انسانی ہاتھ نے یہ دائرہ نہیں بنایا تھا۔ اس پر کافی ریسرچ بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کسی طاقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جن میں نوکیلے پتھروں کا منہ اوپر کی طرف کیا گیا تھا۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اورینز بیلٹ کی پوزیشن کے مطابق ہے جو 6000 سال پہلے آسمان پر نمودار ہوا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ صحارا ڈیزرٹ سمندر کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا؟ حالانکہ یہ بہت سے دریا نگل چکا ہے جن کے ایویڈنس کافی پکے ہیں اور ریسرچرز مان بھی چکے ہیں، لیکن صحارا کبھی سمندر تھا اس پر کئی سالوں سے بحث کی جا رہی تھی کیونکہ اس کے لیے کسی پروف کا ہاتھ لگ جانا کافی ضروری تھا، اور ایسا ہوا بھی۔ ایجپٹ میں وادی الحتان میں اوشین کے ثبوت ملے بھی جو ایریا ویل ویلی کے نام سے اس وقت جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ویلز کے فوسلز نظر آئے تھے۔ یہ اتنے بڑے تھے کہ ان فوسلز نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور بہت زیادہ امکانات بھی ہو چکے تھے کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ واقع ہی کسی زمانے میں یہ صحارا کسی سمندر کا حصہ تھا۔ لیکن ابھی اس ایریا میں مزید فوسلز ملنے کے امکانات ہیں جس کی وجہ سے ابھی کنفرمڈ نہیں کیا گیا۔ بعد میں اس ویل کے آس پاس سے شارک کے دانتوں کی ڈسکوری بھی ہوئی، لیکن اس ایریا میں ملنے والی ڈسکوریز کو مزید شو نہیں کیا جا رہا۔
28 जून 1942 को फ्लाइट सर्जन डेनिस कोपिंग रिपेयर होने के लिए एक तबाहशुदा P-40 किटी हॉक को सहरा में ब्रिटिश बेस पर ले जा रहा था। इस सफ़र में एयरक्राफ्ट और इसका पायलट दोनों ही कहीं गायब हो गए। सिर्फ 2012 में एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से उस वक्त डिस्कवर हुए जब एक ऑयल वर्कर ने गलती से उसे पत्थर समझकर ठोकर मार दी थी। ये तैयारा अभी भी कहीं कहीं से बेहतरीन हालत में मौजूद था और इसके आसपास से पैराशूट के टुकड़े भी मिले जिसको इस पायलट का कैंप समझा जा रहा है। बाद में इस एयरक्राफ्ट को म्यूज़ियम में रख दिया गया जिससे ज़्यादातर लोग नाखुश थे, और वो इसलिए कि इस एयरक्राफ्ट को म्यूज़ियम में रखने से पहले रीपेंट कर दिया गया था, जिसको देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना पुराना हो सकता है। और लोगों का ये भी ख्याल था कि ये बस एक फ़र्ज़ी डिस्कवरी है। वो पायलट और उसका एयरक्राफ्ट अब भी सहारा डेजर्ट में कहीं छुपा हुआ होगा। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है और इसे अभी भी मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं किया गया। रिसर्चर्स ने बस वही डिस्कवरीज की हैं जो गलती से किसी इंसान को मिली, यानी इस पर कोई टीम स्पेशली रिसर्च नहीं करती क्योंकि वहाँ की गर्मी ऐसा करने से खौफ दिलाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।